شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں جب پیپلز اوپن یونیورسٹی کا بنیاد رکھا تو یونیورسٹی کے مقاصد میں سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں تک یونیورسٹی تعلیم پہنچائے جن لوگوں تک فارمل سسٹم نہیں پہنچ پایا، ان لوگوں تک تعلیم پہنچائے جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، جہاں بجلی نہیں ہے، جہاں سہولیات نہیں ہیں، جہاں تعلیم کی سہولت نہیں ہے، وہاں کے رہنے والوں تک تعلیم کو پہنچائے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمارے معاشرے کے، ہمارے سماج کے مختلف ایسے طبقات ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں اور ان کے بغیر کسی بھی صورت یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ان لوگوں تک جو کہ بیکورڈ علاقے میں رہتے تھے، جو کہ غریب تھے، ان علاقوں اور ان لوگوں تک تعلیم کو پہنچانے کے لیے اوپن یونیورسٹی کا بنیاد رکھا۔ اب یونیورسٹی ایک تناور درخت ضرور بن گیا ہے، لیکن اس درخت کے تناور ہونے تک ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، ایک بہت بڑی سوچ ہے، فکر ہے، جدوجہد ہے، محنت ہے جو اس کی تاریخ میں موجود ہے۔ اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی محنت ہے، بہت سارے لوگوں کی جدوجہد ہے، بہت سارے لوگوں نے اس میں رات دن بیٹھ کے کام کیا ہے۔ پہلے دن سے یونیورسٹی کا پہلا بک جو ہاتھ سے لکھ کے لوگوں تک پہنچایا گیا، ایسے لوگ بھی یہاں موجود ہیں جو یونیورسٹی کی بھٹو شہید کے ویژن کے مطابق اس کو آگے لے گئے۔ بڑے نشیب آئے، بہت سارے ادوار آئے جن میں جو ہے نا یہ یونیورسٹی بند ہوتے ہوتے رہ گئی، اور یہ بند ہوتے ہوتے یونیورسٹی جو ہے نا آج قائم و دائم ہے۔ تو اس کے پیچھے ضرور بضرور کوئی کوششیں ہیں۔ تاریخ کو ہم اگر ڈھونڈیں گے تو ابتدائی طور پہ جن لوگوں نے اس میں کام کیا ہے، الحمدللہ ان میں سے بہت سارے لوگ آج ہم میں موجود ہیں، اور ایک بہت بڑا وقت گزار کے وہ جو ہے نا اپنے اپنے مقام پہ اپنے اپنا کام میں مصروف ہیں۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ان لوگوں کی ہسٹری جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ کی جائے، ان کو جو ہسٹری کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو قلم بند کیا جائے، ڈاکومنٹریز ان کی بنائی جائے، ان کے انٹرویوز ریکارڈ کیے جائے۔ تو ایسے لوگوں میں سے آج الحمدللہ ہمارے اسٹوڈیو میں پروفیسر جاوید اقبال سید صاحب بیٹھے ہیں، اور پروفیسر جاوید اقبال سید صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے میں نے عرض کیا کہ پہلی بک اپنے ہاتھ سے لکھ کے انہوں نے آگے بڑھائی۔ سر، سب سے پہلے میں یہ آپ سے عرض کروں گا سوال کی صورت میں، یہ بتائیے کہ آپ نے تو الحمدللہ اوپن یونیورسٹی سے پہلے سیکٹری پاپولیشن پلاننگ سوشل ویلفیئر گورنمنٹ آف بلوچستان میں کام کیا، اور کے پی کے یعنی خیبر پختونخوا میں بھی کام کیا۔ یہاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آنے کا آپ کو خیال کس طرح ہے؟ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جس زمانے میں بلوچستان یونیورسٹی میں ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر کام کرتا تھا، تو قاسم حیدر صاحب آپ نے بہت یاد دلایا وہ زمانہ جب کہ اس کا نام پیپل اوپن یونیورسٹی تھا۔ تو میں ایز اے پرائم منسٹر ایکسپرٹ گروپ مختلف جگہوں پہ گیا، تو ہم لوگ یقین نہیں رکھتے تھے کہ کوئی ایسی یونیورسٹی ہو سکتی ہے جہاں لوگ گھروں میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں۔ میں بھی شاید انہی میں سے تھا۔ تو پرائم منسٹر ایکسپرٹ گروپ کے حوالے سے ہم لوگ مختلف جگہوں پہ گئے، اور ہم نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پیپل اوپن یونیورسٹی میں ان دنوں میں جب وائس چانسلر ہمارے ڈاکٹر ذکی ہوا کرتے تھے، ان سے ملاقات کی۔ تو بہت سے جو ہمارے دوسرے ممبران تھے پرائم منسٹر ایکسپرٹ گروپ کے، وہ بھی they were not considering it as something legitimate. they thought کہ کیونکہ ہم لوگ فارمل سسٹم کے پروڈکٹ تھے از خود، وہاں سے ہم لوگوں نے ڈگریاں لی تھی، تو یہ بڑا عجیب سا خیال تھا کہ جی گھر بیٹھے ڈگریاں ملیں گی۔ بلکہ آپ یقین کریں کہ اس زمانے میں جب یہ ہم لوگ یہاں آئے، تو جب آپ نے کہا کہ ایجوکیشن فار آل جو بھٹو شہید نے ایک کو دیا تھا، کہ نہ صرف یونیورسٹی، اگر آپ کو یاد ہو اس زمانے میں بہت سی ہڑتالیں ہو رہی تھیں، یونیورسٹیز بند ہو گئی تھیں، اور ایک لطیفہ یہ ہوتا تھا کہ دو قسم کی یونیورسٹیز ہیں، ایک یونیورسٹی بند یونیورسٹیز ہے اور ایک اوپن یونیورسٹی ہے۔ تو یہ تھا کہ اگر اسٹوڈنٹس جو ہیں ان یونیورسٹیز میں نہیں جاتے، وہ رائٹس تھے اس زمانے میں، اور یہ کنٹیجس تھا
آلموسٹ آل دا ورلڈ اوور اسٹوڈنٹس رائٹس ہو رہے تھے. ہمارے یہاں بھی 1 یونٹ کے بعد ٹوٹنے کے بعد ایک لوگوں میں اسٹوڈنٹس میں ایک خیال تھا کہ دے ور پروٹیسٹنگ اگینسٹ اٹ. تو یونیورسٹیز بند تھیں. تو یہ ایک یونیورسٹی تھی. تو چونکہ جب کہا یہ جاتا ہے کہ بھٹو صاحب کے پاس لوگ گئے تو انہوں نے کہا جی کہ یونیورسٹیز تو بند ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں نہیں آتے تو ایسی یونیورسٹی بناؤ جو کہ از خود اسٹوڈنٹس کے گھروں پہ جائے. اور یہ بڑا عجیب خیال تھا. اب جب ایز اے ممبر آف دا پرائم منسٹر ایکسپرٹ گروپ ہم لوگ گئے تو میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ٹانگے کے اوپر جا رہے تھے ہم لوگ, پروجیکٹس تھے رورل ڈیولپمنٹ کے, تو اس کو دیکھنے کے لیے ٹانگے پہ جا رہے تھے ہم لوگ. تو وہ جو کوچوان تھا لڑکا, وہ گھوڑے کو مار رہا تھا اور ساتھ وہ الٹے ہاتھ پہ کسی کو یوں دیکھ رہا تھا وہ مارا. اتنے میں کوئی سامنے سے کوئی سائیکل والا آیا یا کوئی, تو ہم میں سے ایک نے کہا کہ یار دیکھو خیال سے چلاؤ وہ سامنے آنے والا ہے, ابھی تمہاری ٹانگے کے نیچے کوئی آ رہا تھا. کہتا جی کل میرا امتحان ہے. تو ہم نے کہا وہ آگے ہو کے دیکھا تو وہ اپنی کتاب وہ پڑھ رہا تھا, علامہ اقبال پیپل اوپن یونیورسٹی کی کتاب پڑھ رہا تھا, اور اس کا امتحان تھا الیکٹریکل وائرنگ کی. ساتھ ساتھ پڑھتا جاتا تھا, ساتھ ساتھ گھوڑا چلا رہا تھا. اسی طرح مجھ کو یاد ہے لورا لائی میں ہم لوگوں نے دیکھا تو ایک گھر کے اوپر لکھا ہوا تھا, مٹی کا گھر تھا, اس پہ لکھا تھا پیپل اوپن یونیورسٹی. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ دا یونیورسٹی کم سے کہتا یہ کس جگہ ہے تمہاری یونیورسٹی. اس نے کہا جی دا ازما کور کے تھا, ہمارے گھر میں. تو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہے اس کے گھر میں. تو پوچھا کیسے, پتہ چلا کہ وہاں پرائمری ٹیچرز اورینٹیشن کا اس کی بیٹی جو تھی وہ داخل علامہ اقبال پیپل اوپن یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی. اسے وہ مواد ملا تھا کتابیں لکھ کے جو بھیجتی تھی یونیورسٹی, اور وہاں پہ اور پڑھنے کے لیے آتے تھے لوگ. تو یہ وہ زمانہ تھا. اور آپ نے ایک بات کی کہ نشیب و فراز سے گزری. اس زمانے میں جب میں یہاں آیا تو میں ایز اے پروفیسر میری اپائنٹمنٹ ہو گئی, آئی واز لکی. تو صرف ایک بلڈنگ ہوا کرتی تھی, بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ منسٹری نے یہ کہا تھا, منسٹری آف ایجوکیشن نے, کہ اس یونیورسٹی کو بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے, یہ اوپن یونیورسٹی ہے کھلے آسمان تلے. لیکن آج ماشاءاللہ آپ دیکھیں لاکھوں کے قریب اس کے طالب علم ہیں, اور وہ طالب علم ہیں جو کہ میچور, ہائیلی موٹیویٹڈ, جو پڑھنا چاہتے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کان سے پکڑ کے والد نے بھیجا ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہائیلی موٹیویٹڈ اور دے آر ورکنگ سم ویئر, کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ دے آر بلینڈنگ تھیوری وتھ پریکٹس, اپنے وہ جو ایکسپیرینس ہے اس کو لے کے آتے ہیں. اینڈ دے ریئلی وانٹ ٹو, وہ کیا کہتے ہیں, پروگریس ان لائف, دیٹس واٹ اٹ از. تو یہ ہے, دس از واٹ. اچھا سر, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہ فرمائیں کہ جب آپ, چونکہ ابھی ہم نے ہسٹری کو جو ہے نا ڈاکومنٹ کرنا ہے, تو آپ بلوچستان میں تھے اس وقت, آپ کو یہ آفر ہوئی پروفیسر آف سوشولوجی, یا کیا تھا اس وقت آپ کا سبجیکٹ وغیرہ؟ میں وہاں پہ, اور یونیورسٹی میں جب آپ آئے اس وقت کا تھوڑا نقشہ بتائیں. یونیورسٹی میں جب ہم لوگ آئے تو میں وہاں پہ تو ایسوسیٹ پروفیسر تھا. تو مجھے یہاں پہ میں نے اپلائی کیا, جاب ویکنٹ تھی پروفیسر کی. تو سچی بات آپ کو بتاؤں کہ میرا 1 سال کا تجربہ بھی کم تھا پروفیسرشپ کے لیے. آئی واز ناٹ انٹائٹلڈ. لیکن وہ اندھوں میں کانے راجے والی بات تھی. میں آ گیا یہاں پہ. اس زمانے میں جو لوگ تھے, لوگ کام کر رہے تھے, یونیورسٹی کا ایکٹ نہیں بنا تھا, لیکن میرے آنے سے پہلے کچھ عرصہ پہلے ہی بن چکا تھا ایکٹ. انٹرویو ہوا تو میں اس میں, مجھے ایز اے پروفیسر آئی واز اپوائنٹڈ ایز اے پروفیسر, اور سوشولوجی کا. پھر ہم نے ڈپارٹمنٹس کھولے, کتابیں لکھی. اس زمانے میں یہ تھا کہ ہم لوگ کتابیں لکھتے تھے ہاتھ سے. جو آپ نے ایک یاد دلائی, نظریہ و تحریک پاکستان پہ, وہ جو پہلی کتاب چھپی تھی اس یونیورسٹی میں, وہ میں دعا دیتا ہوں ان اساتذہ کو جو ہم کو تختی لکھاتے تھے, کتابت کر سکتا ہوں. تو میرا خط اردو کا اچھا تھا, تو وہ میں نے وہ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی, اور پھر ویسے ہی وہ چھپی. یہ وہ پہلی کتاب تھی. اسی طرح بہت سی کتابیں جو ہیں شروع میں ہم لکھتے تھے, گھروں میں طالب علموں کو بھیجتے تھے, طالب علم پڑھتے تھے. اس میں بہت سی غلطیاں بھی ہوتی تھیں, کیونکہ وہ اس زمانے میں یہ تھا کہ ہم نے کورسز لانچ کرنے ہیں, کیونکہ ڈر یہ تھا کہ یونیورسٹی بند نہ ہو جائے. ایک کورس شروع ہوا, وہ کیا ہے, پرائمری اساتذہ کا, پی ٹی سی, وہ شروع ہوا. تو منسٹری کی طرف سے آیا کہ جی یہ یونیورسٹی کے
افواہیں پھیلنا شروع کی یونیورسٹی بند ہو رہی ہے. تو ہمارے وائس چانسلر ڈاکٹر ذکی مرحوم خدا ان کو بخشے, انہوں نے کہا کہ بھائی اس سے پہلے کہ یونیورسٹی کو یہ خیال ہو کہ بند کر دے کوئی, ہم لوگ اور کورسز لانچ کرتے چلے جائیں. ونس دا اسٹوڈنٹس ان دا پائپ لائن, تو پھر اس کو کوئی ہلا نہیں سکے. تو یہی ہوا, وہ کورسز ہم لوگوں نے شروع کر دیے. ہاں, ایک کے بعد دوسرا کورس, تیسرا کورس. اور پھر اس زمانے میں جلدی لکھتے تھے ہم لوگ, ہاتھ سے لکھتے تھے, کتابیں چھپتی تھیں, فوٹو اسٹیٹ کرتے تھے, لوگوں کو بھیجتے تھے. بہت سی غلطیاں ہوتی تھی اس میں. اسٹوڈنٹس کو کہتے تھے کہ ہم نے جان بوجھ کے غلطیاں کی ہیں, آپ اس کی تصحیح کریں. اس سے فیڈ بیک مل جاتا تھا, اسٹوڈنٹس کو انوالو کرتے تھے, وہ اس کے کریکشنز بھی کرتے تھے, اور اس طرح مل کے اور یہ ایک سلسلہ چل پڑا. سر یونیورسٹی کا تو جو ماحول ہوتا ہے نا, اس میں پروفیسرز, اسسٹنٹ پروفیسر, لیکچررز, ریسرچ ایسوسیٹس, ایک عملہ, ایک بہت بڑی ایک دنیا ہوتی ہے. جب یونیورسٹیوں میں آپ جاتے ہیں ہم, تو شروع میں جب آئے تو یونیورسٹی میں کیا قسم کا آپ کو کیسے ماحول لگا اور کس قسم کا انوائرمنٹ کیا تھی؟ دیکھیے, میں اس یونیورسٹی کو چھوڑ کے آیا تھا جو کہ ایک فارمل یونیورسٹی تھی, جس میں اسٹوڈنٹس تھے, ایک رونق یہاں پہ ہم لوگ. لیکن اس خیال سے کہ یونیورسٹی ہے یہ بھی, تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کمروں میں بیٹھ کے سوائے اس کے کہ خود اپنے سے باتیں کرے یا دیواروں سے باتیں کرے, نہ طالب علم تھے. اور یہ بھی خیال یہ تھا کہ اس یونیورسٹی میں بہت سے اساتذہ ہوں گے, بہت سے ٹیچرز ہوں گے. وہ بھی نہیں تھے, کیونکہ اس کا اصول یہ تھا, بیسک پرنسپل یہ تھا کہ اگر یونیورسٹی گھروں پہ جا سکتی ہے تو if the university can reach at the doorsteps of the people, then it can draw talent from anywhere in the world. کہیں سے بھی ٹیلنٹ آپ لے. باہر سے لکھواتے تھے ہم لوگ کورسز, باہر سے لوگوں ان کو انوائٹ کرتے تھے کہ بھائی آپ لکھیں ہمارے لیے, یونٹس لکھیں, ہم اس کی تصحیح کرتے تھے, سیلف اسٹڈی یونٹس بناتے تھے ان کو. تو وہ بھی تو ایک وہ ماحول نہیں تھا. آہستہ 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 آہستہ, بلکہ آپ یقین کریں کہ اس یونیورسٹی میں جب یہ یونیورسٹی کھلی تھی, اس میں جو ہماری تعداد تھی اساتذہ کی, وہ 7 جو ایک کالج ہے اس کے اساتذہ سے بھی کم تھی. اس بھی کم. آہستہ آہستہ پھر یہ تو کورسز کی آپ بات کر رہے ہیں, تو وہ جو ہے نا تھوڑے تھوڑے کورسز آپ لانچ کرتے گئے, لکھتے گئے, لکھواتے گئے, اس طرح کرتے گئے. لیکن ایک یونیورسٹی کی جو ہے امیج بنانے کے لیے, یونیورسٹی کا امیج بنانے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں, بروشرز بنائے جاتے ہیں یا بکلیٹس لکھے جاتے ہیں, تو ابتدائی طور پہ اس میں کوئی آپ نے حصہ لیا؟ ہاں, ابتدائی طور پہ دیکھیے, ایک تو ہمارے یہاں ٹی وی کے پروگرامز تھے جو چلتے تھے, اس میں بہت سے کورسز ایسے بنے, ایکسپورٹ مارکیٹنگ یا مینجمنٹ کے اچھے خاصے کورسز بنے, رورل ڈیولپمنٹ پہ بنے. پھر وہ شارٹ ٹرم کورسز کا ایک سلسلہ جاری ہوا. ایک تو اس کی پبلسٹی ٹی وی کے ذریعے ہو جاتی تھی, گھر گھر پہنچتا تھا. اس زمانے میں یہ کمپیوٹر وغیرہ تو بھی نہیں تھے, لیکن بلیک اینڈ وائٹ ری انفورسمنٹ ہوتی تھی کورسز کی. کتابیں ہم لوگ گھروں پہ بھیج دیتے تھے, اور ان کتابوں پر وہ جو لیسنز ہوتے تھے ان کو ری انفورس کرتے تھے ٹی وی پروگراموں کے ساتھ. اچھا, ایک تو وہ ہوتا تھا. دوسرا یہ ہے کہ اس کے ایڈورٹیزمنٹ جیسے باقاعدہ وہ اخباروں میں داخلوں وغیرہ کے لیے. اور چونکہ یونیورسٹی میں اس کا یہ تھا کہ ایجوکیشن فار آل, اور پھر یہ کہ آپ لحد سے لے کے وہ جو ہے آپ پیدائش سے لے کے لحد تک آدمی ہر وقت پڑھ سکتا ہے, ہر وقت ہر عمر میں پڑھ سکتا ہے. اور پھر یہاں پہ اس زمانے میں مجھے یاد ہے جو اسٹوڈنٹ مکس ہوتا تھا, ہم ٹیوٹوریلز کرتے تھے, ٹیوٹوریلز جس میں طالب علم جو ہے وہ 15 دن کے بعد یا 20 دن کے بعد سینٹر پہ آتے تھے. اس میں بھی بڑا عجیب وہ جینڈر مکس تھا. مثلا ایک خاتون جو کہ 52 سال کی, اور ایک بچہ جو ہے 17-18 سال کا, وہ جو ہے وہ ایک ہی کورس لیا ہوا تھا, دیٹ کائنڈ آف تھنگ. تو یہ اس طرح. پھر یہ ایک بلو بک کا ابھی بھی چرچا ہوتا ہے, ایک بروشر ٹائپ کا, جس سے ابھی بھی کنسیپٹ جو ہے نا لوگ کلیئر کرتے ہیں, وہ آپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اچھا وہ سسٹم ویو, ہاں وہ اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ فرسٹ ٹائم جب سسٹم ویو کسی بھی ادارے کا بنتا ہے, اور وہ بھی ڈسٹنس ایجوکیشن کا, اور ہمارے ملک میں یہ فرسٹ ٹائم تجربہ تھا, تو اس کا کیسا وہ آپ نے خیال کیسے لیا اور کہاں سے لیا اور کس طرح اس کو؟ کیونکہ نہیں, اس کا یہ تھا کہ یہ یونیورسٹی ایک تو ڈفرینٹ تھی, یہ یونیورسٹی ڈفرینٹ تھی, اور اس میں مثلا کورسز کیسے ڈیولپ کیے جاتے ہیں, کہاں سے انیشیٹ ہوتے ہیں, کہاں سے اس کو کس طرح اس کے لیے ایک اسمبلی لائن, ایک کورس جو ہے کیسے کنسیو کیا جاتا ہے, اس سارے اس کا پروسیجر بنانے کی ضرورت ہے.
اور یہ ایک انسٹیٹیوشن تھا جی جی جس میں ہمارے یہاں اکیڈمک کونسل ہے, جس میں ہمارے یہاں ایگزیکٹو کونسل ہے, اکیڈمک کونسل ہے, دوسرے ادارے ہیں, کمیٹیز ہیں, کمیٹی آف کورسز, فیکلٹی بورڈ, فیکلٹی بورڈز ہیں. اچھا پھر اس کے بعد یہ جتنے ہیں اس پروسیس میں سے گزرنے کے لیے اس کا ایک طریقہ کار ہے. جی جی طریقہ کار کہ کس طرح ایک کورس جو ہے کہاں سے انیشیٹ ہوگا, ڈپارٹمنٹ انیشیٹ کرے گا, اس کے بعد اس میں کون کون شامل ہوگا. تو دیکھیں نا یہ کورس یہ اس طرح نہیں ہے, صرف کتاب لکھنے کی بات نہیں تھی, اس میں ٹی وی پروگرام بھی بننے تھے, اس میں ٹیوٹوریلز بھی بننے تھے, ٹیوٹوریلز کے لیے بھی طالب علموں کو اس کے وہ جانے تھے, گائیڈ لائنز جانی تھی. پھر اس کے بعد یہ کہ ریڈیو پروگرام بھی تھے. تو اس پھر ایڈیٹنگ کا کام تھا, کیونکہ کتابیں چھپنی ہیں ان کو, تو ایڈیٹرز ہوتے تھے. تو سب سے مل کے ایک ٹیم ہوتی تھی, ایک کورس ٹیم جس کو کہتے تھے. اس کورس ٹیم کو وہ کورس انیشیٹ کرتی تھی. کورس انیشیٹ کرنے کے بعد وہ جو ہے ڈپارٹمنٹ انیشیٹ کرتا تھا, پھر کورس ٹیم بنائی جاتی تھی, پھر وہ سب مل کے بیٹھ کے اپنا اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے تھے. پھر وہ پروڈکٹ جو تھی وہ آگے جاتی تھی, آگے جا کے پھر اس کو ٹیسٹ کیا جاتا تھا, ٹیسٹنگ اوور دا اسٹوڈنٹس. اس سے فیڈ بیک ملتا تھا, اس میں غلطیاں ٹھیک ہوتی تھیں. پھر اس کے بعد کتاب چھپتی تھی, پھر اس کے بعد اس کو لانچ کیا جاتا تھا. تو یہ اچھا خاصا ایک سلسلہ. تو وہ سسٹمز اس زمانے میں لکھی تھی, اس زمانے میں آج بھی اس سے جو ہے نا مدد دی جاتی ہے. چلے مجھے خوشی ہے کہ وہ کتاب آج بھی اس سے بھی رہا. جی بالکل. اچھا سر یہ بتائیں کہ شروع میں جب آپ تشریف لائے تو یہ جو اسٹارٹ کا کام ہوتا ہے ایک عجیب قسم کا وہ ایک ماحول ہوتا ہے, تھوڑے لوگ, کام زیادہ, اور پھر یونیورسٹی بند ہونے کے خطرے بھی ہوتے تھے, یہ ہوتے تھے. تو ان کے پاس جو پہلا ان کے ہیلپ کے لیے یا فنانشیل ایڈ کے طور پہ او ڈی اے کا پروگرام جو آیا, تو وہ کیا پروگرام تھا؟ وہ پروگرام تھا فنکشنل ایجوکیشن پروگرام, فیپرا کہتے تھے اس کو. جی جی فیپرا, فنکشنل ایجوکیشن پروجیکٹ. اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ایسی تعلیم دی جائے جو کہ ضروری نہیں کہ ان کو ڈگریز یا وہ ملے, بلکہ یہ ہو کہ ان کو نان کریڈٹ کا تھا وہ یا فنکشنل تھا؟ فنکشنل, جس کے اندر ان کو کوئی اس طرح کی سکلز دی جائیں. جی جی. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ماس ایجوکیشن کے پروگرامس, جی, بجائے اس کے کہ آپ بڑے انٹرسٹنگ اس کے ہم نے ایکسپیریمنٹ کیے. مثلا اس میں یہ تھا کہ بیمار گائے اور بھینسوں کی ان کی بیماریوں کا علاج. جی جی. اب گاؤں میں لوگ ہیں تو ہوتا یہ تھا کہ وہاں جا کے اس کے کیسٹس ہم نے بنائے, جی, اور فلپ چارٹس جی جی بنائے. جی. اور اس میں یہ تھا کہ ہر گاؤں میں 20-20 کے گروپس ہوتے تھے لوگوں کے جو کہ آتے تھے, اٹینڈ کرتے تھے کورسز. اور وہ یوں آپ یہ تصور کریں مثلا 50 گاؤں ہیں, اور ایک ہی دن میں وہ جو ہے آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیے فلپ چارٹس, اور ساتھ وہ کیسٹس, آڈیو کیسٹس, اور ٹیپ ریکارڈ میں ڈال کے, اس میں کوئی ٹیچر نہیں ہے. ٹھیک, کوئی ٹیچر نہیں. ہاں بالکل, کوئی ٹیچر نہیں ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ مثلا 20 لوگ بیٹھے ہیں اور ایک ٹیبل ہے جو کہ یا کوئی ایسی اونچی جگہ پہ جہاں فلپ چارٹس پڑے, فلپ چارٹ رکھا ہوا ہے, اور وہ جو ہے ٹیپ ریکارڈر ہے. اب صرف ایک ممبر ہے وہاں انہی میں سے جس کا کام یہ ہے کہ صرف آن اور آف کرے گا. ٹھیک. اور اس نے آن کیا, اور اندر اس میں سے آواز جو آئی ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے. کس کا؟ اس کا ویٹرنری کا. ٹھیک. وہ بتاتا ہے گائے بھینسوں کی بیماریاں, ان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے. رائٹ. اب مثلا وہ جب کیسٹ شروع کیا تو وہ پہلے اپنا تعارف کراتا ہے جی, لوکل زبان میں, پنجابی میں کہے گا. وہ بتائے گا کہ میرا نام ایب ہے, میں فلانی جگہ میں کام کرنا, اور میں ڈاکٹر ہوں تھوڑا گائیاں مجھاں دا. تسی میرے کو گائیاں مجھا لے کے لے کے اج تسی میری آواز سن رہے ہو, اور پھر وہ بتائے گا کہ دیکھو, پھر وہ کہے گا کہ وہ جو ہے جو ٹیپ ریکارڈر پہ کام کرتا ہے اس کو کہے گا, بیٹے ذرا اب پہلی تصویر دکھاؤ جو کہ بیمار گائے بھینس کی. وہ پہلی تصویر دکھاتا ہے. ٹھیک. پھر وہ ڈاکٹر اندر سے وہ ٹیپ میں سے اس کی آواز آتی ہے کہ یہ بیمار جو ہے گائے, اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے. وہ پنجابی میں کہہ رہا ہے جھاگ نکل رہی ہے, آپ نے بھی ایسی گائے دیکھی ہوگی, اس کا علاج کر, تو اس کا علاج یہ ہے. ٹھیک. یہ ہے. پھر وہ دوسری گائے اس کے
علامات بتاتا ہے بیماری کے کیا ہے، وہ سب سنتے ہیں، سب خاموشی سنتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے لو اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں اور پھر آؤ بھائی بہنوں سے پوچھتے ہیں، یہ بھائیوں سے پوچھتے ہیں ان کا کیا تجربہ ہے اپنا، کیا ان کے یہ کیا علاج کرتے ہیں. جی. اب اس میں یہ تھا کہ کوئی ٹیچر نہیں ہے، صرف وہ کیسٹ اور اس پر. مجھے یاد ہے اس میں ایک اسی طرح کا وہ جو ہو رہا تھا تو خاموشی ہو گئی جب اس نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو. تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا. اب انہوں نے سوال کرنا تھا تو اتنے میں ایک اٹھا، اس نے کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ جڑا دسیا ہے علاج، یہ غلط علاج دسیا ہے. اچھا. کیونکہ میں علاج کیتا سی میری ماں تو مر گئی سی. اچھا میں وہاں پہ چونکہ میں ڈائریکٹر تھا اس بارے میں، آپ اس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر. ہاں میں نے کہا یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا. اب ڈاکٹر کو ہم لوگ کیسٹ میں سے لا بھی نہیں سکتے باہر، اس کا جواب کرے. اچھا تو ہم نے کہا یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا. مگر اس سے پہلے کہ کوئی اور اس کا جواب دیتا، انہی میں سے ایک اٹھا. اچھا. اس نے کہا چاچا تیری ماں جی پہلے مر گئی سی تو علاج بعد جی کیتا، میری ماں جی جس نے میں علاج کیتا ہے ٹھیک ہو گئی. Now it came right from the horse's mouth. ان لوگوں کے اپنے ایکسپیرینسز، یعنی بیٹھے بیٹھے فیڈ بیک بھی مل رہا ہے. اور اس میں اچھا پھر دیکھیں یہ جو ہے اس میں کوئی ٹیچر نہیں ہے، کوئی ٹیچر نہیں. یہ کیسٹ صرف آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں گاؤں میں اور وہاں پہ ان کو آرگنائز کرنا ہے. صحیح. اب وہ 20 کے لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرتے. شروع میں ہم لوگ ان کو چائے دیتے تھے. جی جی. شروع میں ان کے لیے اہتمام کرتے تھے یونیورسٹی تاکہ ان کو بلایا جائے اپنے وہ جو سیشنز اٹینڈ کرنے کے لیے. پھر ہوا یہ کہ وہ وقت آ گیا کہ ہم نے ان سے پھر انہوں نے خود اپنی چائے کا انتظام کرنا شروع. ٹھیک. اور پھر ہم نے اس کی فیس لگا دی. اچھا. 1 روپیہ پر سیشن. ٹھیک. یہ ایک انڈیکیشن تھی کہ وہ کتنے انوالو ہیں، کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں اور واقعی انٹرسٹڈ ہیں، یہ معلوم کرنا تھا. اچھا اس طرح کے کورسز تھے. صحیح. اور مثلا یہ شہد بنانا، مکھیاں پالنا اور اسکلز جتنی ہیں، یہ ٹریکٹر مینٹیننس وغیرہ، اس طرح کے کورسز یہ وہ لوگ تھے جو کہ ان پڑھ تھے. رائٹ. دیکھیں نا اس میں یونیورسٹی میں اس کے لیے کیا ضروری تھا کہ آپ جب کیسٹس بھیجتے ہیں، جب آپ کتابیں بھیجتے ہیں تو کچھ لوگ جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کے لیے تو کتابیں وہ نہیں پڑھ سکتے. تو یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ ان کو انوالو کریں اور آپ یقین کریں کہ اتنا افیکٹو تھا وہ سسٹم، اتنا افیکٹو تھا سسٹم کہ لوگوں نے اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا. ٹھیک. اینڈ اے لرننگ، اور اٹ واز ریسیپروکل، دونوں طرف ہم بھی لرن کرتے تھے ان سے، ان کے ایکسپیرینس ایک دوسرے سے کے تجربات سے فائدہ، ایک دوسرے کا تجربہ، ایک دوسرے تو دس واز دی. یہ تو وہ پروجیکٹ جو چلا تھا اور یہ کافی دیر تک چلتا رہا. جی بالکل. آپ سر پروفیسر کے حیثیت سے سوشل سائنسز کے جتنے سبجیکٹس ہیں اس میں بھی ایک سینئر کا رول پلے کر رہے تھے اور پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی تھے اس پروگرام کے. اچھا یہ بتائیں کہ سر یہ جو پیپلز اوپن یونیورسٹی بنی تھی 74، اس سے پہلے 69 میں تو یو کے اوپن یونیورسٹی بنی. جی. تو یو کے اوپن یونیورسٹی آپ جب آئے تو ان کا اور یہ ہماری اوپن یونیورسٹی کا کولیبریشن، کوآپریشن اور ان کے درمیان کیا وہ رابطہ، اس کی تھوڑی سی بات بتائیے. وہ جو کنسلٹنٹس آئے تھے برٹش اوپن یونیورسٹی کے، جی آئی تھنک انہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا. اچھا. ہمارے یہاں بھی ہمارے کلیگس جو تھے انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا، محنت کی ان کے ساتھ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ برٹش اوپن یونیورسٹی کے اس میں بڑا امپورٹنٹ رول تھا. جی. مجھے پتہ ہے رالف اسمتھ جو ان کا بعد میں وائس چانسلر تھا، وہ ہمارے یہاں ان دا بگننگ ہی کیم. پھر اور بہت سے لوگ تھے جنہوں نے آ کے مختلف پروجیکٹس چلائے اور وہ کیا. تو کیونکہ اچھا دیکھیں یہ یونیورسٹی جو تھی یہ اس پیٹرن پہ بنی تھی. اچھا. برٹش اوپن یونیورسٹی کے پیٹرن. جی. ملٹن کینز برٹش اوپن یونیورسٹی، اور اس ریجن میں یہ پہلی یونیورسٹی تھی. اس کے بعد اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی اس ماڈل کو دیکھتے ہوئے ایشیا کی بلکہ دنیا کی دوسری اور ایشیا کی پہلی یونیورسٹی، ایشیا کی پہلی یونیورسٹی، اور اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی اس کے بعد بنی ہے. اس طرح سکوتائی اوپن یونیورسٹی سری لنکا میں، پھر بنگلہ دیش اوپن یونیورسٹی، یہ بعد میں بلکہ یہاں سے ہمارے یہاں سے گئے ہیں ایکسپرٹس ان کو گائیڈنس دینے کے لیے، کنسلٹنٹس جنہوں نے. اچھا سر، ایک تو وہاں سے وہ لوگ آتے تھے مختلف فیلڈز کے جو ایکسپرٹس تھے، وہ یہاں کے ٹریننگ دیتے تھے اور کچھ پروجیکٹس بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ ان کو چلاتے بھی تھے. تو بہت سارے لوگ وہاں یو کے اوپن یونیورسٹی بھی گئے. ان کا کیا پرپز تھے یہ جاننے کا؟ وہاں بھی جا کے دیکھتے تھے کس طرح وہ یونیورسٹی، کیونکہ یہ نیا ایکسپیریمنٹ تھا، نیا ایکسپیرینس تھا. اور وہاں جا کے جب دیکھا تو اس سے ظاہر تقویت ملتی تھی. لرننگ ہوتی تھی کس طرح کرتے ہیں. بلکہ بہت سی کتابیں
جو برٹش اوپن یونیورسٹی نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بنائی تھی، اس میں سب سے انکریجنگ بات یہ تھی کہ برٹش اوپن یونیورسٹی کی بعض کتابیں آکسفورڈ اور کیمبرج میں بھی استعمال ہوتی تھی، ان کے اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. اسی طرح یہ بڑی ایک وہ تھا. اس طرح ہم نے جو کتابیں بنائی یہاں پہ، بس بعد میں دیکھا نا، یہ تو شروع میں ہم نے لوور لیول کے بنائے، بس پاکستان اسٹڈیز کے جو والیومز بنے ریڈرز، ہمارے یہاں لوگوں نے سی ایس کے امتحان کے لیے ان کی تیاری کے لیے ان کو لیا اچھا خاص. تو اس طرح یہ جو ہے، اور فارمل یونیورسٹیز نے بھی ان کو یوز کیا. جی جی، فارمل یونیورسٹیز کے طالب علموں نے سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس بھی اس کو بالکل کیونکہ اچھے خاصے والیومز تھے وہ. اس طرح اور بھی بہت سے کورسز اور نت نئے کورسز تھے، نت نئے کورسز جو کہ دوسری یونیورسٹیز میں نہیں پڑھائے جا رہے تھے. ایکسپورٹ مارکیٹنگ اینڈ مینجمنٹ. پھر ہم نے یہ دیکھیں یہ کامن ویلتھ آف لرننگ سے مل کے جو کورسز بنائے. جی جی بالکل، وہ ٹریڈ انٹرنیشنل ٹریڈ کے یہ جو بنائے ہیں. اور اس سلسلے میں 20 یونیورسٹیز میں گیا. اچھا، ہم نے وہ ایکسپورٹ سر اس پہ آتے ہیں. یہ تھوڑا سا بات کا ایشو ہے. جب آپ کامن ویلتھ آف لرننگ کے وائس پریزیڈنٹ بھی بنے. جی جی. اچھا، یہ جب آپ ایز اے پروفیسر جوائن کرتے ہیں اور ایک پروجیکٹ جو نا میسس میں کام کر رہا تھا، جو آپ نے فیپرا کا بات کی، اور بھی اس کے پروجیکٹ بنے تھے ناروے گورنمنٹ کے ہیلپ سے، دوسرے سے ہالینڈ گورنمنٹ سے میٹرک کے، یہ وہ چلتے رہے. تو ایز اے پروفیسر آپ لوگ پھر اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس بنا کے اس کے لیے بکس بھی کام کرتے رہے. تو اب یہ جو اصل مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ کچھ ڈپارٹمنٹس بنتے ہیں اور ان کے کورسز جو ہے نا وہ بی اے لیول پہ یا میٹرک ایف اے لیول پہ بنتے ہیں. تو اس کام کی آپ ذرا مجھے بتائیں کہ آپ نے سب سے پہلے کس ڈپارٹمنٹ کا بنیاد رکھا ادھر؟ میں ایک تو سوشولوجی تھا. ہاں جی، سوشل سائنسز تھا. سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ تھا جس میں کہ ہم نے یہ کورسز سارے اس میں شروع کیے. پھر اس کے بعد بائیفرکیٹ ہوتے گئے، اسپیشلائز ہوتے گئے، سوشولوجی، سوشل ورک، یہ وہ پاکستان اسٹڈیز بنا، ہسٹری بنا. جی جی. تو اچھا، یہ آپ لوگوں نے پھر ان کے کورسز جو ہے نا بی اے ایم اے کے بھی لانچ کیے. دیکھیں ہمارے وائس چانسلرز تھے ڈاکٹر ذکی تھے. جی، علانہ صاحب نے بڑا کام کیا. جی، ان کے زمانے میں بڑے کورسز بنے. اس سے پہلے احمد محی الدین تھے یا ڈاکٹر احمد محی الدین تھے. جی جی. اچھا، یہ وہ لوگ تھے میرے خیال میں جو پائنیئرز تھے. جی جی، یہ پائنیئرز تھے جنہوں نے واقعی اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. جی. اور اس میں ڈاکٹر ذکی کے زمانے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یونیورسٹی نے شروع کے کورسز کیا اور اس کو استحکام ملا اس زمانے میں. ٹھیک ہے. اگر وہ کورسز نہ بنتے، پرائمری ٹیچرز اورینٹیشن کورس، جی جی، اس میں 5-7 ہزار طالب علم جو تھے وہ انرول ہو گئے تھے. جی جی. اور وہ they were studying. ٹھیک. اور وہ کورس کی میعاد تھی میرے خیال میں 6 مہینے 7 مہینے. تو 6 مہینے تک تو زندگی مل گئی یونیورسٹی. جب یہ افواہیں تھی کہ بند کرو. ہاں اس وقت. پھر اس کے بعد اس سے پہلے کہ وہ کورس ختم ہوتا ہم نے دوسرے کورسز لانچ کرنا شروع کر دیے. جی. یہ کیا ہے اس کا الیکٹریکل وائرنگ، یہ جو نان کریڈٹ کورسز تھے لیکن پروفیشنل. پھر اس کے ساتھ پھر ہم لوگوں نے فارمل سسٹم کے کورس، یہ کیا ہے، بی اے اور ایم اے کے کورسز شروع کر دیے، ایف اے کے. اب آج تو میرے خیال میں میٹرک کے کورسز بھی ہیں. ہاں، میٹرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک ہے. پی ایچ ڈی تک، میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی تک. جی جی. تو یہ اب اس وقت طالب علموں کی تعداد کتنی ہے مجھے آپ بتائیں. میرے خیال میں اب سر اس وقت تو 1.4 ملین جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ میٹرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک لے رہے ہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ اچھا اس میں خواتین، جی جی، خواتین کا ریشو سر اس وقت جو ہے نا وہ 57 ہے اور 43 جو ہے نا وہ مردوں کا ہے. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس یونیورسٹی کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے جی کہ دا ہائیلی ڈپرائیوڈ سیگمنٹ آف آور پاپولیشن، ویمن، جی، جو کہ گھروں میں بیٹھ کے اپنی تعلیم حاصل کر سکتی. ٹھیک ٹھیک. یہ ان کو تعلیم. اور میں نے دیکھا ہے، میں یہاں ٹیوٹوریلز میں مجھے بعض وہ بلاتے ہیں، میں نے دیکھا یہاں پہ وہ جو ایم ایس سی پاکستان اسٹڈیز اور اس کے کورسز میں نے دیکھا خواتین بیٹھی ہیں، بچے بھی ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. جی جی بالکل، بچے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. ہاں، بلکہ ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے میں نے سنا ہے اس یونیورسٹی میں. ہاں ہاں، یہ بھی ہے. اچھا یہ دیکھو، اچھا تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ خواتین ہیں جو کہ گھروں میں بیٹھ کے تعلیم بھی حاصل کر رہیں ہیں، اپنے گھر کا کام بھی کر رہے ہیں. they are getting empowered اور ان کو گھر کا کام کاج بھی کرتی ہیں. تو اس سے بڑا یہ اپرچونٹی کہیں اور یونیورسٹی میں نہیں ملتی. بالکل. اور سسٹم بھی ایسا ہے کہ ان کو پڑھنا پڑتا ہے. ہاں جی سر، یہ جو ہمارا آڈیٹوریم ہے بیگم نصرت بھٹو آڈیٹوریم، اس میں اکثر ورکشاپ ہوتے ہیں. تو وہ دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ
پڑھے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اتنے اوپن یونیورسٹی کے میچور اسٹوڈنٹس ہیں کم از کم 14 سال سے تو اوپر کے ہیں اور 70 سال تک کے بھی ہیں. تو یہ میچور اسٹوڈنٹس جو ہے نا سارے یہاں پہ یہ کوئی چاکلیٹ پھینک رہا ہے, کوئی کیک پھینک رہا ہے, کوئی بسکٹ پھینک رہا ہے, کوئی چپس پھینک رہا ہے, تو یہ کیا کرتے ہیں؟ تو ایک دن چونکہ وہ آڈیٹوریم وغیرہ میں الاٹ کرتا ہوں تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ مت بھولیں کہ اس میں 2 سال 3 سال کے بچے بھی پڑھتے ہیں کیونکہ اپنی ماؤں کے ساتھ اپنے وہ آتے ہیں نا, تو اب ظاہر ہے وہ تو پھینک دیں گے. تو خیر یہ ہوتا ہے. اچھا سر, پھر یہ ہے کہ آپ ڈین بنتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے, سوشل سائنس فیکلٹی کے. یہاں سے اب اپنی سٹوری کو آگے بڑھائیں. جب ڈین بنے آپ پہلی مرتبہ, تو سوشل سائنسز کے پہلے بھی آپ سے پہلے کوئی ڈین تھا یا آپ پہلے ڈین بنے تھے؟ میں بنا تھا. اچھا, یہاں سے آپ اسٹوری آگے. تو یہ ایکسپیرینس کیسا آپ کا آیا نیا ایک؟ یار یہ کلیگس تھے ہمارے سارے, اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو مجھ سے پوچھتے ہیں, میرے خیال میں ہماری یونیورسٹی کے باقی اساتذہ جو تھے ہمارے ساتھ, جی یہ ان کی کنٹریبیوشن تھی, جی وائس چانسلر کی کنٹریبیوشن تھی, ہم لوگ بھی انہی میں ایک تھے. جی تو مشترکہ ڈین کا تو ایک بڑا کردار ہوتا ہے سر پوری فیکلٹی میں, تو اس کی تھوڑا سا آپ. ہاں مطلب ڈین کا کردار یہی تھا نا کہ وہ مطلب یہ ادارہ ایسا نہیں تھا جس میں کہ بیوروکریٹک سسٹم ہو, نہیں, اس میں مل جل کے ٹیم ورک, اٹ واز اے ٹیم ورک. کورس ٹیم ہوتی ہے, پھر فیکلٹی بورڈ ہوتا ہے, تو یہ سارا اس میں سارے وہ جو تھے مل کے ایک دوسرے کو کنٹریبیوٹ کرتے تھے اور ایک وہ چیز بنتی تھی, ہنستے کھیلتے بھی تھے, اور تو کچھ یہاں اسٹوڈنٹس تو تھے نہیں, تو یہی تھا کہ آپس میں کلب بھی ایک چھوٹا سا تھا بنا ہوا جس کے اندر اسٹاف کلب بھی تھا. اسٹاف کلب بھی تھا. ہاں, کتنا ایک سال سر ڈین رہے آپ اندازہ؟ اب مجھے یاد نہیں ہے, کافی عرصہ. دیکھیں نا, ایز اے پروفیسر آئی کیم ہیئر ایز اے پروفیسر 75 میں. جی سر. پھر آئی بیکیم چیئرمین رہا, ڈین رہا, پھر بیکیم میریٹوریس پروفیسر تھا. جی جی. پھر اس کے بعد میرے خیال میں ابھی تک کی جو اوپن یونیورسٹی کی ہسٹری ہے, چونکہ ہم ہسٹری کی بات کر رہے ہیں, تو ایک لمبا عرصہ ڈین رہنے کا ریکارڈ ماشاءاللہ آپ کا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں ادھر اب تو اتنا عرصہ ڈین نہیں رہتے, لیکن وہ آپ کا کوئی دہائیوں کا حساب ہے. تو جب آپ ڈین بنے تو میرے خیال میں وائس چانسلر تک بننے تک تو آپ ڈین ہی رہے نا, چینج تو نہیں ہوئے تھے؟ نہیں, ڈین ہی رہا. ڈین ہی رہے نا. اچھا ماشاءاللہ. اب آتے ہیں سر آپ کے وائس چانسلر کے دور پہ, کہ آپ غالباً 94 میں جو ہے نا وہ بنے وائس چانسلر. تو وائس چانسلر کے دوران آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کیا خدمات سر انجام دی؟ وہ کوئی مین آپ نے ایسے کام کیے ہوں جو ابھی بھی آپ کو یاد آتا ہو یا فخر محسوس کرتے ہو؟ قسم ہے, میرے خیال میں میرے اپنی کنٹریبیوشن, سب کی کنٹریبیوشن میں نہیں, ہر ایک, چونکہ ہم ہر ایک وائس چانسلر کی اپنی اپنی کنٹریبیوشن پوچھ رہے ہیں, تو آپ کی کنٹریبیوشن کیا تھی؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اول تو میں اس یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر کام کرتا رہا ہوں. میں واحد وہ شخص تھا جو کہ اساتذہ میں سے ہی وائس چانسلر بنا. ٹھیک. تو پہلے وائس چانسلر تھے جو اسی یونیورسٹی سے بنے. ہاں, تو اس لیے تو ایز اے وائس چانسلر اوبیسلی پھر بھی ایز اے ٹیم ورک کی ہم نے کام کیا. جی. میرے خیال میں کنٹریبیوشن اس زمانے کی یہ ہو سکتی ہے کہ بہت سے کورسز میں سے شارٹ ٹرم کورسز میرے وقت میں ایز اے وائس چانسلر میں نے, کیونکہ وہ یہ تھا کہ یہ جو ہم کتابیں لکھتے تھے مختلف کورسز, ان کو ٹیلر میڈ کر کے ان میں سے چھوٹے چھوٹے کورسز اور بھی, مثلا باغبانی کا کورس. جی جی بالکل. مثلا یہ کہ آپ ایکسپورٹ مارکیٹنگ کے کورس میں سے آپ یہ نکال لیں, آڈیٹنگ کا ایک چیپٹر, اگر کسی کو آڈیٹنگ کا ہے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ گھر بیٹھے وہ پڑھ سکتا ہے. جی جی. ضروری نہیں کہ اس پہ کوئی ڈگری ملے, لیکن اس کی اپنی اسکل امپاور کرنے کی, اسکل بڑھانے کی. کمپیوٹر کورسز بھی تھے, کمپیوٹر کورسز تھے, اس طرح کے کورسز ہم نے شروع کیا. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس زمانے میں ہم نے کمپیوٹر کا پہلے دفعہ, جی جی بالکل, ہاں, اس یونیورسٹی میں جو پہلا کمپیوٹر کا کورس یا کمپیوٹر آیا تو وہ آپ کے دور میں میرا. اچھا, پھر اس کے بعد پھر یہ آپ کے آئی ٹی جو ہے اس کی رینوویشن. جی جی بالکل. اس کے جو یہ سر رینوویشن کے ساتھ ساتھ مجھے یاد آتا ہے کہ 96 میں ہمیں پہلا جو ہے نا وہ ایک سیٹ اپ ملا تھا بیٹا کیم سسٹم کا, جو پورے تو اس طرح. پھر اس کے بعد یہ آپ کے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں سر, یہ کیا آئیڈیا تھا کہ جس میں آپ نے پوری یونیورسٹی میں ٹیلی فون سسٹم جو ہے نا وہ کیا تھا؟ اس کے پیچھے کیا تھا, یعنی آگے جا کے اس کو کیا بنانا تھا کہ جو الکٹل کا آپ نے ایک بہت بڑا. نہیں, وہ دیکھیں, وہ جو ہے اس زمانے میں شروع میں
ویڈیو کانفرنسنگ اس زمانے میں شروع ہوئی تھی جی جی جو کہ پہلی دفعہ ہم نے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے اور باہر دوسری یونیورسٹیز کامن ویلتھ یونیورسٹیز کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ. ٹیلی فون تو ایک بیسک فیسلٹی ہے نا جو کہ اس میں ریکوائرمنٹ بھی تھی شاید. ریکوائرمنٹ بھی تھی اور ویسے بھی دیکھیں نا اساتذہ جب کام کرتے ہیں جی جی تو یہ تو تھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ رابطہ اگر گھر بیٹھے کرنا ہے تو باہر سے ٹیلی فون آتے ہیں آپ کو اسٹوڈنٹس پوچھنا چاہتے ہیں وہ اپنی اسائنمنٹس بھیجتے ہیں. بعد میں کمپیوٹرز آ گئے. جی ای میل کا سسٹم اس وقت تو نہیں تھا نہیں بلکہ اس زمانے میں تو ہمارے یہاں جو کمپیوٹر تھا وہ بھی وہ تھے کیا کہتے ہیں اس کو وہ جو مین فریم کمپیوٹرز. جی جی ایک ہی کمپیوٹر ایک بڑے کمرے میں جی جی ہاں موجود ہو. اب تو وہ تو پی سیز تو بعد میں آئے نا پی سی سے بعد میں. تو اس زمانے میں پھر ہم نے چونکہ اسٹوڈنٹس زیادہ تھے اس کو کمپیوٹرائز کرنا تھا ڈیجیٹل فارم میں لانا تھا ڈیٹا کو. جی وہ بھی اس کی بھی بنیاد رکھی گئی. صحیح. تو وہ جو تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو اچھا کام یہ تھا کہ اس کی ہسٹری کے حوالے سے جی جی آپ نے پیپل اوپن یونیورسٹی کا نام لیا. جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ ضرور کوشش کی کہ یہ بھی رہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ اس کی ایز اے پارٹ آف دا ہسٹری. جی جی Students should also know that the earlier name of this university was the People Open University. بالکل ٹھیک. اچھا اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں میرے خیال میں جب میں وائس چانسلر تھا تو سب سے بڑی جو میں آج بھی آئی فیل پراؤڈ کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو یہاں تشریف لائیں اور ایز اے پرائم منسٹر اور انہوں نے جی خود کو ایز اے اسٹوڈنٹ انرول کیا ایک کورس کے لیے. جی وہ جو بول چال کا پنجابی سندھی بلوچی پشتو دیکھیں یہ کتنا بڑا آنر تھا ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے جی جی کہ ان کے پرائم منسٹر بھی اسٹوڈنٹ ہیں اس یونیورسٹی کے. جی جی بالکل. یعنی ایسا نہیں تھا کہ ان کو کوئی ہم نے آنریری ڈگری کے لیے بلایا ہو نہیں بلکہ ان کو اور انہوں نے وہ کتابیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ فارم بھرا جی اس کی فیس ادا کی جی کتابیں لی اور اس کی اسائنمنٹس کر کے بھیجی. بالکل بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس یونیورسٹی کے لیے کتنا بڑا آنر تھا کہ اس یونیورسٹی کی کہ جو پرائم منسٹر ہے اس ملک کی وہ بھی ان طالب علموں کے ساتھ وہ بھی ایک اسٹوڈنٹ. یعنی اس سسٹم اس یونیورسٹی کے لیے ایک بہت بڑا ایک یادگار لمحہ تھا اور ہسٹری رہے گی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ تشریف لائی تھی تو سارا دن یہاں رہی تھی. انہوں نے یہاں ٹریز بھی پلانٹ کیے تھے. جی بالکل ٹریز ابھی بھی موجود ہیں. اچھا وہ اور یہ کتاب سر ایک کتاب نمائش کا بھی افتتاح کیا وہ بھی کیا اور ایک اور یادگار وہاں پہ مانومنٹ کا افتتاح کیا. اچھا جو ٹری پلانٹیشن کی اسکیم تھی وہ پتہ ہے آپ کو کیا تھی؟ گرین ایکشن پروگرام. ہم نے گرین ایکشن پروگرام. اچھا دیٹ واز اے ڈفرنٹ ون. وہ یہ تھا کہ وہاں تو ملٹری ٹریننگ تھی دوسری یونیورسٹیز میں جی جی کالجز میں ہوتی ہے نا فارمل ایجوکیشن میں کہ ان کے ملٹری ٹریننگ ہوتی ہے. اب ہمارے یہاں کیا تھا کہ ہم ان کو کہاں اسٹوڈنٹس بکھرے ہوئے ہیں جگہ جگہ پورے ملک تو ہم نے ان کے لیے اس کا ایز اے متبادل سبسٹیچیوٹ یہ کہا کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں آس پاس ٹری لگائیں گے یہ پودے لگائیں گے تاکہ اس کے 18 مارکس 20 مارکس جو تھے ان کو ملیں گے. اس کا ایک باقاعدہ سسٹم بنایا تھا ہم نے کہ اس کی ایویلیویشن ہوگی وہ اس کی دیکھ بھال کریں گے وہ درخت بڑھے گا. تو دس از ہاؤ ویری انوویٹیو ڈفرنٹ ٹیکنیکس تھے ڈفرنٹ جی جی بالکل وہ کیا پروگرامز بنائے. بالکل بالکل. تو شہید بے نظیر بھٹو کا ذکر کر رہے تھے آپ سر. وہ جلسے میں موجود تھا جہاں انہوں نے کہا کہ دنیا میں مجھے بلا کے آنرری پی ایچ ڈی ڈگریز دی جاتی ہیں یہاں آپ لوگوں نے مجھے اسٹوڈنٹ بنایا کی تھی. تو وہ ایک یادگار لمحہ تھا. شی واز سو ہیپی اباؤٹ اٹ. شی واز سو ہیپی. ہاں اچھا سر اس کے علاوہ اس یونیورسٹی میں یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو کہ چانسلر ہوتے ہیں وہ انہوں نے ایگزیکٹو کونسل کی صدارت کی. ہاں یہ بھی انہوں نے صدارت کی اور بہت سے دیکھیں آپ کو بتاؤں اس صدارت میں کیا فیصلے ہوئے سر بڑے بڑے. دیکھیں یہ اس زمانے میں پہلی یونیورسٹی تھی جس کا انڈومنٹ فنڈ بنا. اچھا ماشاء اللہ. 25 کروڑ روپے کا. جی یہ وہ فیس یہ وہ پیسے تھے جو بینکوں میں جمع تھے ہمارے یہاں جی مختلف ملک کے شہروں میں جو کہ وہ فارم کی فیس ہوتی ہے اور اس کی خبر بھی نہیں تھی کسی کو. لیکن اس کی خبر منسٹری کو جب پڑ گئی جی تو ہوا یہ کہ منسٹری نے کہا کہ جی یہ پیسہ ہم کو دو. جی اب یہاں بھی بڑا ایک طوفان کھڑا ہو گیا کہ جی پیسہ ہے یونیورسٹی کا اس کو خرچ کیا جائے بلڈنگیں بنائی جائیں. اب میں نے مجھ پہ جب دباؤ تھا تو میں نے پریزیڈنٹ سے
جب وہ ایز اے چانسلر ہی پریزائڈڈ اوور دا میٹنگ آف دا ایگزیکٹو کونسل تو ایجنڈے پہ کیا رکھ دیا جی انڈومنٹ فنڈ. انڈومنٹ فنڈ. ہاں ہم نے کہا یہ آگے چل کے اس یونیورسٹی کے لیے کام آئے گا. جی بالکل. وہ 25 کروڑ روپے جو تھے آج الحمدللہ 6 بلین سے زیادہ ہو گیا الحمدللہ. آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملینز میں بلین میں سر بلین. ہاں وہ 6 بلین سے زیادہ ہے. اور اس کی سالانہ جو ہے نا جو ان کے طرف سے وہ جو نفع ملتا ہے ہماری اس وقت 100% ڈیولپمنٹ اسی میں سے ہو رہی ہے. اب دیکھ لیں. اور وہ جو فگر ہے وہ جو بیسک وہ وہیں کا وہیں موجود ہے, بڑھ رہا ہے. یعنی اس کی اگر بلڈنگز بن جاتی ہاں تو وہ تو ختم ہو جانا تھا. جی بالکل بالکل. لیکن اس دباؤ کو ہاں اس کو روکنے کے لیے یہ انڈومنٹ فنڈ جو اس چیز کا آپ ذرا اعتراف فرمائیں کہ کیا آپ نے یہ جملہ مشہور کہا تھا کہ مجھے بلڈنگ بنانے سے اس میں سے وہ آتی ہے بو آتی ہے کہ کہیں اس میں کوئی رشوت کا ایلیمنٹ نہ بن جائے, اس لیے میں فکس کر لوں. نہیں وہ یہ جو تھا یہ بڑا اچھا تھا یہ جو فکس کرنا. دیکھیں نا اس یونیورسٹی کا مستقبل بن گیا. کم از کم ہمارے اساتذہ کے لیے, ہمارے امپلائیز کے لیے جو اس یونیورسٹی کے کام کرتے ہیں. دیکھیں یہاں ہر ایک کی کنٹریبیوشن ہے. ایوری ون ہیز کنٹریبیوٹیڈ. دن رات کام کیا ہے, چاہے وہ کلرک کی حیثیت سے کام کرتا ہو, چاہے وہ ٹیچر ہو, چاہے ہر ایک نے کام کیا ہے. جی سر, جو ہمارے ہاں اس وقت ریٹن ہسٹری ہے یا موجود ہے اس میں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا لیو انکیشمنٹ کا ملازمین کے لیے. اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا, آپ کی کیا سوچ تھی کہ اس کو شروع کیا جائے, کیونکہ کسی یونیورسٹی میں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ یونیورسٹی میں ہم کورسز کی تعداد بہت زیادہ تھی, سٹاف بہت کم تھا. نتیجتاً یہ تھا کہ اساتذہ رات تک بیٹھتے تھے. مجھے یاد ہے وہ جو آپ نے ایک بات کی نا سسٹمز ویو کتاب, یہ رات کو میرے خیال میں 2 بجے 2-2:30 بجے 3 بجے پرنٹنگ پریس میں بیٹھ کے ہم کام کرتے تھے راتوں کو بھی. تو سٹاف کم ہوتا تھا اس لیے ان کو چھٹیاں نہیں ملتی تھی. اچھا ٹھیک. چھٹیاں نہیں ملتی تھی ظاہر ہے کیونکہ ہول ٹائم ویسے بھی ویکیشن نہیں ہوتی, اب تک نہیں ہوتی اس یونیورسٹی جب سے بنی. ہاں اس کی وجہ یہ کہ یہ سیمسٹر چلتے رہتے ہیں, اسٹوڈنٹ کی تعداد زیادہ ہے, ان کی اسائنمنٹس آتی ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا سٹاف جو تھا یہ کالج کے سٹاف سے بھی کم تھا, لیکن کورسز بہت زیادہ تھے, سینکڑوں کی تعداد میں ہو گئے. تو ظاہر ہے پھر یہاں پہ ہول ٹائم یعنی ایکسٹرا ٹائم دینا پڑتا تھا کہ جو لیو ضائع ہو جاتی ہے وہاں جب ویکیشن ملتی نہیں ہے, بلانا پڑتا ہے آپ کو, تو اس کا کم از کم ان کو اس کے پیسے مل جائیں. جی جی وہ لیو انکیشمنٹ جس کو کہتے ہیں. جی جی تو مل گئی. لیکن اس کے منوانے کے لیے چونکہ کہیں بھی یہ نہیں تھا موجود, تو آپ کو کیا آرگومنٹس دینے پڑے؟ آرگومنٹ یہی جو میں نے آپ کو دیا کہ ہمارے یہاں کام کا وہ جو ریشو تھی, ورک لوڈ جو تھا وہ اتنا تھا جو کہ کم, یعنی ہم اگر فرض کریں چھٹیاں دیتے لوگوں کو, چھٹیاں دیتے تو پھر ہمارا کام ہی نہیں چل سکتا تھا. جی جی دیکھیں نا یہ شعبے کون کون سے تھے. ایک تو صرف پڑھانے کا کام نہیں تھا. جی جی یہاں پہ جو ہمارے ٹیچرز تھے وہ صرف لیکچرز نہیں تھے, جی یہ کوآرڈینیٹرز بھی تھے. ان کو پرنٹنگ کا کام بھی کرنا پڑتا تھا, ان کو ایڈیٹنگ کا کام بھی کرنا پڑتا تھا, ان کو ٹی وی پروگرام بھی بنانے پڑتے, ریڈیو پروگرام بھی بنانے پڑتے تھے. ٹھیک ہے, ان کو ٹیوٹوریل بھی اٹینڈ کرنے پڑتے تھے, ان کو اسائنمنٹس بھی بنانی پڑتی تھی. تو اس زمانے میں یہ جو تھا یہ آسان کام نہیں تھا. جی جی یہ ہول ٹائم جاب, اور چھٹی لے نہیں سکتے تھے آپ, کیونکہ یہ جو سیمیسٹر چلتے تھے اس میں داخلوں کے ساتھ ساتھ پھر نتائج بھی اخذ کرنا, وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ہے نتیجے بھی اسائنمنٹس بنانے, تو ٹائم ملتا ہی نہیں تھا. یو ہیو ٹو بی بزی. باہر سے آپ باہر سے کروائیں گے کام اگر, لیکن یہاں اتنا کام تھا کہ وہ چھٹیاں نہیں ملتی تھیں. تو اس کے لیے پھر یہ تھا کہ ان کو انکیشمنٹ دیا جائے. تو وہ بھی میرے خیال میں اسی پریزیڈنٹ صاحب جب وہ ایز اے ایگزیکٹو کونسل کی صدارت کی, ہاں اسی میں یہ اپروو ہوا تھا. اچھا یہ بھی اسی میں اپروو میرے خیال میں, جی جی مجھے یاد ہے اسی میں اپروو ہوا تھا. ٹھیک. اور ہمارے اس زمانے میں ایگزیکٹو کونسل بڑی وہ تھی, اس میں میرے خیال میں 4 تو ججز تھے سپریم کورٹ کے, سپریم کورٹ کے ججز تھے. 2 ججز تھے, دیکھیں جسٹس شیخ ریاض تھے جو بعد میں چیف جسٹس بنے, پھر اور جسٹس, بلکہ ایک دفعہ تو چیف جسٹس کے حیثیت سے بھی وہ آئے تھے, اٹینڈ کیا تھا انہوں نے. ہاں ایک دفعہ وہ تو بالکل, یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ چیف جسٹس نہیں اس میں تو. اچھا پھر اس میں وائس چانسلر تھے. جی جی کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے, دوسرے وائس چانسلر تھے. تو اٹ واز اے ویری پاورفل ایگزیکٹو کونسل, رائٹ, ویری پاورفل ایگزیکٹو کونسل. شہناز وزیر علی اس کی ممبر تھیں, ادبیات کے چیئرمین, وہ فخر زمان بھی تھے, وہ بھی تھے. تو یہ ریڈیو پاکستان کے پھر
ٹی وی کے پی ٹی وی کے جی جی وہ جو ڈی جی وغیرہ رائٹ the members of that, تو very strong. اچھا اس بیچ میں سر وائس چانسلر بننے سے تھوڑا سا پہلے میں ایک وہ سیکوینس بھول گیا کہ آپ نے کامن ویلتھ آف لرننگ میں وائس پریزیڈنٹ کے حیثیت سے جوائن کیا اور وہاں کام کیا. اس دوران کتنا بڑا کام ہوا اور اس کا فائدہ اوپنسٹی کو کیا ہوا؟ نہیں اس میں ایک تو میں نے اس کا یہ ہوا کہ ہمارے یہاں یہ کورسز یہ جو ایم بی اے کے کورسز چلتے ہیں جس میں کہ مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے اس کی ابتدا ہوئی. جی اچھا اور پھر یہ ہوا کہ یہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے کورسز بھی اسی زمانے میں بنے؟ ہاں انٹرنیشنل ٹریڈ کے کورسز بنے. جی اور پھر میں نے کتاب بھی لکھی تھی اس پہ کتاب اسٹوری آف دا کامن ویلتھ آف لرننگ وہ کتاب بھی. اچھا تو وہ اس کا یہ ہوا کہ کم از کم ہم ویڈیو کانفرنسنگ کا بھی اسی زمانے میں یہ ایک سلسلہ چلا تھا جو کہ کامن ویلتھ کی کنٹریز میں یونیورسٹیز میں آپس میں مثلا وہاں کے لیکچرز جو ہیں وہ یہاں سن سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا بڑا فائدہ ہوا. جی سر. ہاں مطلب جتنی بھی اوپن یونیورسٹیز تھیں یا دوسری یونیورسٹیز کامن ویلتھ کنٹریز کی ان کے ساتھ آپ ایکسچینج کر سکتے تھے آئیڈیاز لیکچرز اسٹوڈنٹس نوٹس وغیرہ. جی جی تو یہ اٹ واز ویری گڈ. اچھا ماشاء اللہ. اچھا سر یعنی چونکہ ہماری یہ ہسٹری کی بات ہو رہی ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بظاہر کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ملتی لیکن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. مثلا آپ کا ایک بڑا یونیک طریقہ کار ہوتا تھا انویسٹیگیشن کا کہ یہاں سے کوئی اگر کوئی چوری ہو جاتی تھی یا کوئی ایسی چیز واردات تو آپ ان کو کیسے سائنٹیفکلی جو ہے نا اس کو کر لیتے تھے؟ اس کی کوئی تھوڑی سی مثال کہ ایک وائس چانسلر کرسی پہ بیٹھے ہوئے بھی آپ اس کے لیے کوئی ایک وہ پرفارما بنا لیتے تھے اور یہ وہ ایک مشہور تھی بات, اس کا تھوڑا ذکر کریں گے. نہیں یہ تو وہ تو مینجمنٹ میں تو پھر ہوتا ہے یہ چلتا ہے سارا. جی جی مثلاً دیکھیں نا مجھے پتہ چلا جی کہ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے ایجوکیشن فیکلٹی آف ایجوکیشن میں ہاں اس میں کچھ ٹیلی ویژن وغیرہ چوری ہوئے تھے تو کوئی پرفارمنس بنایا تھا جس میں کہ یہ جاننے کے لیے لوگوں کو جن پہ شک تھا ان کے محلوں میں جا کے یہ پتہ کیا جی کہ کیا آپ نے کبھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروگرام دیکھے ہیں, کیا آپ نے سنے, ان کی ریکارڈنگ کی اور اس کے اور پھر یہ کہ کیا اس طرح کا ٹیلی ویژن آپ کے پاس بھی ہے, کیا آپ نے کوئی کیمرہ ایسا دیکھ. تو ایک قسم کی وہ پرفارمر لوگوں سے پر اس سے پتہ چل گیا ہم کو کہ فلاں کے گھر میں وہ ٹیلی ویژن وہ بعد میں پکڑے گئے. ہاں بعد میں پتہ چل گیا تو ریکور ہو گئے. اچھا ماشاء اللہ. مطلب یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہاں یونیورسٹی جی بالکل کہ آج بھی وہ اپلائی کیا جائے تو ہیلپ مل سکتی ہے. اچھا سر یہ آپ کے لیے الحمدللہ یہ لوگ ابھی بھی آپ کو یاد کرتے ہیں, خاص طور پہ آپ نے غریب جو ملازمین ہیں, مالی ہیں, چوکیدار ہیں, نائب قاصد ہیں, ان کے بچوں کو بلا کے آپ نوکری دیتے تھے. اور مجھے کسی نے بتایا کہ مجھے ایک مالی نے بتایا کہ آپ نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ جی ادھر آئیں, ادھر قریب جب آیا تو دسو جی وہ تھوڑا بچہ کوئی ہے جوان؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں سر ہے. کتنا پڑھا ہے؟ تو آپ نے بتایا انہوں نے بتایا کہ جی وہ میٹرک بھی نہیں کر سکے. تو آپ نے کہا چلو یار اپلیکیشن دے دو, نائب قاصد لگ جائے مالی. تو اس طرح ملتے جلتے آپ لوگوں کو نوکریاں دی اور آخر میں بہت لوگوں نے یہاں پہ غریب لوگوں نے نوکری لی. تو بنتا ہے نا. تو یہ جو ہے نا آپ کا کیا ادارے میں یار جن لوگوں نے محنت کی ہے, جی محنت کی ہے, دیکھو نا یہ تو حق تو پھر بنتا ہے ان کا. اور کیا تھا دیکھیں نا مدرس کو اور کیا ملتا ہے یار, یہ یونیورسٹیز میں یا یہ تعلیمی اداروں میں اور تو فیسلٹیز نہیں ہوتی. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر بچوں کو کسی کے ملازمت یہاں پہ ملی تو مجھے سب سے بڑا کنسیڈریشن یہ ہوتا تھا کہ وہ تعلیم بھی حاصل کر سکے گا. میں نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت سے لوگوں نے ان کے بچوں جب داخل ہوئے ہیں یا انہوں نے خود ساتھ ساتھ اپنے کورسز بھی مکمل کیے, جی جی ساتھ مکمل کیے ہیں. اور اس یونیورسٹی میں اگر کوئی لگے تو ویسے بھی فراوانی تھی اس زمانے میں, جی جی فراوانی تھی, نوکریاں تھیں, اتنا وہ بھی نہیں تھا, لیکن پہلا حق تو بنتا تھا. لیکن آپ کنسیڈر کرتے تھے غریب لوگوں کو کہ ان کو نوکری دیں؟ حق بنتا ہے یار. جی سر حق بنتا ہے. دیکھو نا میں نے اپنی زندگی میں ساری عمر میں نے خود بھی ایز اے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہی اپیئر ہوا ہوں. میٹرک کے بعد پھر یہ تھا کہ ایف اے بھی پرائیویٹ کیا,
BA بھی پرائیویٹ کیا ایز اے ٹیچر. صحیح بات. باغبان پورے اسکول میں پڑھاتا تھا جا کے, وہاں پڑھاتا تھا ایز اے ٹیچر وداؤٹ پے, صرف اس لیے کہ میں 9 مہینے کی سروس پوری کرنے کے بعد پرائیویٹ امتحان دے سکوں. اس زمانے میں یہ شرط تھی. اس طرح وہ جو تھا BA کیا. سر ایک دفعہ وائس چانسلر تھے, آپ کے پاس ایک فاٹا کا بندہ آیا جو بچے کی نوکری کے لیے آپ نے پشتو کہہ کے ان کو, وہ کیا واقعہ تھا کہ جس میں انہوں نے کہا جی ہمارے بچے کو نوکری ملے نہ ملے ہم کو آپ نے خوش کر دیا, وہ جو پشتو MA آیا تھا کوئی, وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ مجھے یاد ہے, وہ میرے خیال میں پتہ نہیں انہوں نے کوئی سفارش کی تھی. جی جی سفارش کی تھی تو میں نہیں کر سکا تھا. ہاں. تو انہوں نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا جی اس پہ ٹیلی فون پہ جی کہ میں نے اتنا کیا ہے, کشمیر کے لیے ہم لوگوں نے جنگ کیا ہے, ہم لوگوں نے یہ کیا ہے, اور آپ کو ایک کام بولا تھا. تو میں نے ان کو پشتو میں اس کا جواب دیا. پشتو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو حکم جو ہے سر آنکھوں پہ, میری آنکھوں پہ, سر آنکھوں پہ. وہ اتنا خوش ہوا پشتو سننے کے بعد, اس نے مجھ سے کہا کہ اس پہ ٹیلی فون پہ بولا آپ نے میرا طبیعت اتنا خوش کیا کہ اب آپ اس کا کام کرتا ہے نہیں کرو, پھر بھی ہم خوش ہیں, بس مہربانی آپ نے. تو اس بات یہ ہے کہ زبان جو ہے یہ بہت دیواریں توڑ دیتی ہے. زبان جو ہے اس لیے ہم نے زبانوں کے کورسز یہاں شروع کیے تھے. پاکستان میں یہ ٹھیک ہے کہ ہم لوگ انگریزی بھی پڑھتے ہیں, دوسری پڑھتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کو کم از کم اپنے پاکستان کی ایک دوسری زبان اپنی مدر ٹنگ کے علاوہ آنی چاہیے. صحیح, بالکل. اور اس سے ہماری وحدت بڑھے گی. صحیح بات. اس سے پیار بڑھے گا. صحیح, وہ آنی چاہیے. اس سے پیار بڑھے گا. میں سندھی بول لوں, میں بلوچی بول لوں, میں پشتو بول لوں, تو یار میں تو پھر ہم تو سب ایک ہو گئے. جی جی. اس طرف کسی نے کوشش نہیں کی, لیکن ہم نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں یہ کورسز شروع کیے تھے, شارٹ ٹرم کورسز. شاید بینظیر شہید کا بھی یہی خیال تھا کہ اگر میں اس میں داخلہ لوں گی تو دوسرے بھی جو ہے نا وہ موٹیویٹ ہوں گے. وہ قسم کیا, وہ کورس کیا نام تھا؟ وہ نام تھا پنجابی سندھی بلوچی پشتو بول چال. پشتو بول چال. ہاں, اس کے کتاب بھی بنا آپ کے زمانے میں, اس کے آڈیو کیسٹس بھی بنے. ہاں جی جی بالکل. تو وہ یہ بڑا ضروری تھا. جی سر. میں سمجھتا ہوں کہ قومی وحدت کے لیے زبان کا جاننا بڑا ضروری ہے. یہ ایک مثال آپ کو. بالکل سر, قومی وحدت کے لیے زبان کا جاننا ضروری ہے, تو شاعری وائری بھی بڑا اثر چھوڑتی ہے, شاعری بھی بڑا اثر چھوڑتی ہے. تو آپ ماشاءاللہ ایک بہت اچھے شاعر بھی رہے ہیں, اور بڑے اچھے آپ نے شعر بھی, ایون وائس چانسلر جب تھے تب بھی آپ شعر لکھنے میں مصروف رہتے تھے, اتنی مصروفیات تھی. اور خصوصاً جو آپ نے کوئٹہ پہ ایک شعر لکھا تھا, تو وہ بڑا یادگار شعر تھا, اس ہسٹری میں وہ بھی محفوظ ہو جائے. اگر کوئٹہ کے بارے میں ایک شعر جو آپ کا مشہور تھا وہ سنا دے. وہ بیلوں والوں کی بات ہوتی تھی جس میں, وہ شعر تو نہیں تھا یار, وہ تو وہ آزاد نظم تھا. آزاد نظم تھی. کوئی نوسٹیلجیا آپ کو کیا سنائیں گے. یہ ایک زمانے میں دیکھو نا, میں گیا کوئٹہ گیا تو کافی عرصے کے بعد, جی, تو میرے ساتھ یہ شیخ ریاض بھی تھے, جی, جو چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے, وہ بھی کوئٹہ کے. تو وہاں جا کے کوئٹہ میں میرے خیال 15-20 سال کے بعد میں گیا, تو وہ بدلا ہوا تھا کوئٹہ. تو یہ ہر شہر کا یہی حال تھا. جی, وہ شہر جو تھے, وہ کسی بھی شہر چلے جائیں آپ دیکھیں اس کے جو تبدیلیاں آئی ہیں, تو وہ جو کیا کہتے ہیں, ایک لگاؤ جو ایک تھا بچپن سے, جو بچپن سے, تو اس پہ ایک میں نے ایک نظم لکھی. جی, نظم لکھی کوئٹہ کے اوپر. وہ تھی, اس میں کچھ لفظ ہیں جو کہ کوئٹہ والے زیادہ جانتے ہیں. جی جی بالکل. میں اس کی ایکسپلینیشن کرتا ہوں. ٹھیک ٹھیک. ایک لفظ ہے رواش. کوئی خوبصورت چہرہ ہوتا تھا اس کو رواش بولتے تھے. اس کو پٹھان لوگ رواش بولتے تھے. ٹھیک ہے. شنئے, شنئے وہ پستہ ہے جو کہ جی جی وہ کھانے میں بڑا ریڑیاں بھر جاتی تھی. جی بالکل. تو وہ ہے کہ اے شہر صد رواش, تجھے یاد تو ہوگا جی کتنی محبتیں تھیں تیری پیالہ زمیں پہ. واہ. کتنے ہر رنگ گلابوں کی طرح لوگ یہاں تھے. واہ. کچھ تو ہمراہ چناروں کے جی تیری مٹی سے اگے تھے. واہ. اور کچھ جو آئے تھے آ کر اسی مٹی میں ڈھلے تھے. جی. اجداد بھی ان سب کے تہے خاک گھلے تھے. واہ.
اے شہر شنا تو جانتا ہے کوہ زرغون کی چوٹی پہ جمی برف کی مانند کچھ بھی تھا یہ لوگ وفادار تھے تیرے، ہر جائی تو نہ تھے یہ اڑتے پرندوں کی طرح، بے مروت بھی نہ تھے ان چیختی کونجوں کی طرح، سر شام جن کی ڈاریں تیرے اوپر سے گزر جاتی تھی، اور بچے یہ دعائیں مانگتے رہ جاتے تھے کہ کبھی تو ہو کوئی ایک مرغا بھی تیرے پھولوں لدے بادام کے کسی پیڑ پر یا بیٹھے۔ اے شہر دوستاں تو بھی بھولا تو نہ ہوگا ایک دوسرے کو جانتے سب تیرے مکی تھے، منڈیروں پہ جمی برف کی پلکوں کی طرح، منڈیروں پہ جمی برف کی پلکوں کی طرح یہ ساتھ ساتھ جیتے اور مرتے بھی ساتھ تھے، جن برف کے شیشوں پہ میرے یار تھے چلتے ان شیشوں کی طرح دل بھی شفاف تھے ان کے، تھوڑی سی محبت سے پگھل جاتے یہ لوگ، ان میں ملاوٹیں تھی نہ تھی نفرتیں کسی سے۔ اے شہر شش زباں ذرا یہ بھی تو دیکھ تو، اس سب کے باوجود کہ الگ سب کی بولیاں تھی، سب کا وہی تھا لہجہ جو تھا لہجہ کوئٹہ کا، نہ گرامر کی بندشیں تھیں نہ بناوٹوں کے پرتو، الفاظ اس کے خودرو پودوں کی پتیاں تھے، یاروں کی گالیاں تھی انگوروں کی ڈالیاں تھی، ان کا نشہ تھا ایسے دے دے کے یار لیتے۔ اے شہر دل بنا مجھے اب بھی یاد ہے دل کشادہ تھے تو گلیاں بھی کھلی لگتی تھیں، منزلیں کم تھیں تو آسماں بھی ساتھ رہتا تھا، فلک بوس چناروں کا سہارا لے کر آسماں دور سڑک پر اتر بھی آتا تھا، مگر اے شہر کارزاں میں جو مدتوں بعد آج پرانا نقشہ لے کر تجھ کو ڈھونڈنے نکلا تو جب یہ دیکھا میں نے کہ میرے بچپن کے سارے نشاں مٹ چکے ہیں، وہ چناروں کے سب آسماں کٹ گئے ہیں، وہ جو گھر گھر اگی تھی گلابوں کی بیلیں وہاں اگ گئی ہیں دیواروں پہ کیلیں، جہاں پھول بچپن میں ہم نے چنے تھے وہاں مکانوں کی اینٹیں چنی ہیں، تو مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم پر کوئلے سے ایک خط تنسیخ کھنچ گیا ہو، جیسے میری کہانی کا ہر عنوان چھن گیا ہو، جیسے کل ہی کے دن کسی نے یہ سب کچھ کیا ہو، جیسے اچانک کوئی کسی کاریز میں گر گیا ہو۔ مگر اے شہر جانا اگر کوئی بات باعث تلافی ہے تو بس اتنی ہے کہ بازو یارہ نے شب و روز بڑی محنت سے سیم و زر کے کچھ نئے پودے بھی اگا ڈالے، اپنے پرانے ٹین کے گھروندوں کے اونچے بازار اور قلعے بھی بنا ڈالے ہیں۔ اے دکانی بابا کے شہر، ایک دکانی بابا ہوتے تھے، ایک بزرگ تھے جو لوگ کہتے تھے کہ تیوری کو ہاتھ لگا دو بس آکے، وہ پیسہ میں سے نہیں لیتے تھے، درویش۔ اے دکانی بابا کی شہر تیری فراوانی کی خیر، خدا کرے تیری گھر گھر سونے کی ملیں لگ جائیں، تیری شہرت تجھے مبارک، تیری وسعت مبارک۔ اب جو میں واپس چلا جاؤں گا ایک چھوٹی سی ہے گزارش، اپنا خیال رکھنا، میرے یاروں کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل جو برف کی شیشوں جیسے ہیں یہ بھی تیری طرح سنگ مرمر کی سلیں بن جائیں۔ تو یہ تھی بالکل زبردست زبردست۔ تو یہ تو آپ نے تو غالباً وائس چانسلر کی دور میں ہی لکھا تھا، اور چونکہ یہ بھی یونیورسٹی کی ایک ہسٹری ہے، ہاں یہ اسی زمانے میں لکھا تھا جب ہم لوگ گئے، اور اسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا سر کہ وہ نواب دادا نصر اللہ خان آئے تھے اور احمد فراد آئے تھے، ایک مشاعرہ، اور فرسٹ ٹائم آپ نے اسی مشاعرے میں یہ پڑھی تھی، مجھے یاد ہے نواب دادا نصر اللہ خان نے صدارت کی تھی اور احمد فراد صاحب خاص پورے ملک سے شعراء کو یہاں اکٹھا کیا تھا آپ نے، اور اس طرح کی سیمینارز کانفرنسز بھی اس زمانے میں بڑی ہوتی تھی۔ یہ جی فروسن سے زیر طبع انشاءاللہ آ جائے گی، اس میں ہے یہ نظم۔ یہ کیا نام کیا کتاب کا؟ کتاب کا نام ہے خراب محبتوں کی۔ ہاں سر، آخری سوال میرے حصے کا، اس کے بعد میرے بھائی عبد الباسط مجاہد صاحب آپ سے کچھ سوال کریں گے۔ جب آپ یونیورسٹی آتے ہیں تو کیسی فیلنگ ہوتی ہے آپ کو؟ خوش ہوتے ہیں دیکھ کے یا ان بچوں کی دعائیں؟ یار پتہ ہے میں تو کو بتاؤں، I'm now 75 years جی، but I'm quite healthy, I smoke۔ تو میں سمجھتا ہوں جب یہاں آتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے ساتھی جو ہیں یہاں، چاہے وہ میرا چپراسی تھا چاہے وہ میرا کلیگ تھا، ان کی دعائیں ان کی محبتیں انہوں نے مجھ کو زندہ رکھا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک، بالکل ان کی دعائیں ہیں۔ جی سر، ریئلی میں بتا دوں تو میں اپنے گھر آتا ہوں یہاں، اس جگہ آتا ہوں، مجھے لگتا ہے اپنے کیسے فیل کرتے ہیں اس یونیورسٹی کو جب یہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی پینشن لینے جب آتے ہیں تو کیسے محسوس کرتے ہیں؟ بس دیکھو نا، اپنے گھر آتا ہوں، گھر آتا ہوں، گھر آتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز جو آپ نہ کر سکے ہوں اور آپ کو رہ گیا ہو دل میں کہ میں کچھ دن مل جاتے تو زیادہ؟ نہیں، کوئی ریپینٹنس نہیں ہے۔ اچھا، کوئی ریپینٹنس نہیں ہے۔ ہاں مجھے یہ ضرور ہے
کہ ہمارے وائس چانسلرز بعض مثلا ڈاکٹر ذکی مرحوم، ڈاکٹر اور یہ احمد ماہی الدین وغیرہ، ان کی بڑی خدمات تھیں یار. ہم لوگ تو خیر چونکہ میں اس یونیورسٹی میں کام کرتا رہا تو ہر جگہ میں اپنا نام لگا سکتا ہوں، مگر ان لوگوں نے بڑا کام کیا یار. جی ڈاکٹر جی الانا صاحب نے محنت کی. یہ ڈاکٹر ذکی نے، مجھے یہ پتہ چلا کہ ڈاکٹر ذکی صاحب یہاں آئے تھے. جی جی. تو وہ ان کو مطلب یہ وہ تھے جنہوں نے اس یونیورسٹی کو بنایا، فاؤنڈنگ. لیکن بعد میں پھر ان کو کسی نے یہاں وہ اہمیت نہیں دی، جس کا افسوس ہوتا ہے مجھے تھوڑا سا. سر ان کے نام پہ تو ابھی ایک آڈیٹوریم کا نام WM زکی جو ہمارا اکیڈمک کمپلیکس بنا ہے، وہاں پہ ایک آڈیٹوریم بنا ہے جس کا نام WM زکی کس جگہ؟ یہ سر بالکل ہی ہمارے پریس کے ساتھ جو بڑا وہ بنا ہے، بڑی بلڈنگ بنی ہے، 5-6 منزلہ بلڈنگ، اس میں سر وہ جو آڈیٹوریم ہے اس کا نام WM زکی رکھا گیا. بہت اچھا یار، یہ بالکل. اور مجھے وی صاحب نے ایک اسائنمنٹ دی ہے، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے وی صاحب کو، کہ ایک اسائنمنٹ بھی دی ہے جس میں ان کی زندگی پہ اور انہوں نے جو اوپن یونیورسٹی کے لیے کام کیا ایک علیحدہ بک. بڑی بات ہے. اس طرح دیکھو نا الانا صاحب نے، جی اللہ ان کو زندگی دے، میرے خیال میں الانا صاحب نے کتنی محنت سے یار کس طرح کام کیا، کورسز بنائے کس طرح. اچھا اس طرح ڈاکٹر زمان تھے، جی جی. پھر احمد ماہی الدین، جی جی، بڑے وائس چانسلر. جی سر. اسی طرح اور تو یہ جو تھے یہ ان لوگوں نے بڑی محنت کی یار، بڑی محنت کی. بالکل یہ پائنیئرز تھے. جی سر. تو بہت ساری باتیں ہیں کی جا سکتی ہیں، اور انشاءاللہ کسی اور بیٹھک میں ہم اس کی دوبارہ بات کریں گے. تو میں ابھی دعوت دیتا ہوں اپنے دوست عبدالباسط کو، باسط مجاہد سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور سر سے کچھ کوئی ان کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو وہ ضرور کریں، کیونکہ ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے وہ پروفیسر ہیں، تو وہ یہ ہسٹری ڈپارٹمنٹ جن کے ڈین ہوتے تھے سر. تو باسط مجاہد سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور کچھ سوال کریں. سر دس از گریٹ آنر ٹوڈے دیٹ یو آر ہیئر ان your own university and this studio. I just would like to ask you, tell us something about your early life. About my early life? Yeah. About my early life, you know, I was born in Fort Sandeman. Right. Now it's known as Zob. Zob. And my father was a railway guard. Then, you know, I was brought up, got myself educated at Quetta Islamia School. Historic school. Historic school. Where your father was my teacher. And an honor. What a great time. And Maulana Sahab jo the, hamare saath, hamare ustad muhtaram the. Yes. So, Islamia School, and that time, you know, institutions, those schools were the real institutions, which used to impart education, not only education, but also, you know, the moral education. Yes, of course. And the teachers used to be the models, role models. I can't tell you. And they were, in those days, obviously, they were the Mr. Know Everything. Only source of knowledge we could derive from those teachers. I remember even during winters, when there was a snowfall, other schools were closed, for example. Ours in Islamia school, they used to come in the evening and teach us without any fee, without any tuition fee. And there was competition always between schools. Yeah. That our students should, you know, get positions in exams. And they were the teachers who used to start with the students up. For example, I remember my English teacher, Khuda Bakshe, Master Farhat Ali Khan. Yeah. He was not only he did it. He was having a master's degree in literature, in law, as well as in geography. And he used to teach us geography as well as English. And I remember when the way he used to teach, for example, if I didn't know the spellings of the word conscience,
So he said, do you know the spellings of your subject science? I said, yes. He said, say S-C-I-E-N, S-C-I-E-N-C, science. Yeah. He said, just add C-U-N before it. It That's becomes nice. conscience. Yeah. It becomes conscience. What a tip. What a tip. Then he said, then he told us what the conscience means. He said, there's a little God between yourself, within yourself, which tells you what is bad and what is good. The name of that little God is conscience. You know, like this. And also tricks. For example, on receive. Yeah. While spelling the word receive, C-E-I or I-E, sometimes you're confused. You're confused. You know what he said? He said, just write down R-E-C-N, 2 I's or 2 E's, and put the dot in the middle. He said the benefit of doubt will go to the student. That's nice. That's nice. And it was the first time Interesting. it was the first time I learned the meanings of the word news, for example. Information which comes from all the 4 sides. Yeah. North, east, west and south. Mm-hmm. Then he said, you know, one other thing. For example, I often used to misspell together, T-O-G-A-T-H-E-R instead of E. You're right. So you know what he told me? He said, it's very easy to remember. He said, it is to get her, not to get her. Nice. Look, nice, you see, nice. this is how they used to teach us. And they used to teach us mathematics, geometry, sciences, and algebra, you know, all. In the evening, the cold days, winter days. Yeah. And we used to bring the firewood from our homes, coal, and the Quetta stove. Yeah. And you know, they used to teach, I mean, what the typical word for that wood is gutka over there. Yes. Absolutely. Yes. Gutka, yes. That particular school you were remembering, Quaid-e-Azam named that school Chota Aligarh. Chota Aligarh. It was. Yes, and It was. you know that a lot of people from that school you named in the discussion, Justice Sheikh Riaz. He might be your class fellow at that time. Even Justice Iftikhar Chaudhry. Iftikhar Chaudhry. He was a student of that. Chief And many of them. And you see, as you said that it was Chota Aligarh, those are the institutions which used to leave an impact on your personality. Mm-hmm. Even today, the way we speak, the way we behave, that institution had left a stamp on our personalities. Of course. You know, we carry that uska icon. And sir, another thing is that whenever Quetta people, they meet each other and they start speaking Gulabi Urdu. And once I was presenting a talk at a Turkish institution, and I said that the Urdu dialect of Quetta is Rosi. Rosi, because of roses, you were telling about roses. So, do you feel nostalgic about Quetta? A lot. You know, obviously. Yeah. Obviously, when you're born there, you had your childhood spent there. Mm-hmm. And Quetta used to be a beautiful place. Yeah. It was a small heaven, you know. It was. Yeah. So, Dr. Saab, now coming to this our university and this distance education system, what do you think? Our nation is nowadays facing problems, lot of problems, and particularly problems in education. So, do you think that this distance learning mode is the answer to our problems? It is to a great extent, because you know the distance education system, it bridges many gaps. Of course. The gap between few with education and many without. Yeah. Right? The gap between generations. People of all ages can come and become the students of the university. Then you know the gap between theory and practice. You can work as well as you can get education. You can blend theory with practice. But you can blend experience with the theoretical knowledge which you get out of the books. The gap between, let's say, generations, as I said. Yeah, of course. People There's of all ages, yes. Then, you know, between costs and benefits.
Now you can see that the number of students which the university has, somebody said in millions. Yeah, of course. Now It now is. the fixed costs get thinly distributed over per student, per capita, and the per student cost becomes lower and lower. Mhm. When the fixed costs get distributed over a larger number of students, then the per student cost becomes lower. It's a cheaper method. Yeah, yeah, of It is- course. and at the same time, you can also earn while being a student. So it bridges the gap between costs and benefits also. So this is something, and also the time. It bridges gap, between what you call the elitist view of the education Yeah, yeah. for and the people's own perceptions about their own education. When you teach them in villages and other places in their own homes, then they try to, they try to find out the solutions to their own problems. Becomes more pragmatic. Learning becomes more pragmatic and problematic. Just tries to solve problems, day-to-day living, rather than something which is being imposed on you from the air-conditioned rooms. Yeah, yeah. Those thoughts. So that is. And one thing more, sir, I would like to share with you. I think 10 years ago, I was visiting one village here in Islamabad, Sehala, and I was buying some chicken or something like that. So that shopkeeper who was selling chicken, he was reading the book, Yes. Allama Iqbal Open University book. Absolutely. So it so was fascinating. amazing, and it was So fascinating, Yes, of so course, fascinating, of yes. course. So And he fascinating. said that I am doing my graduation from Open Yes, University. Yes, yes. So this is the achievement of This is the this achievement. system. This is the achievement. Sir, another thing is that even in this 21st century, a lot of our population is living in rural areas. Absolutely. And because of certain socio-religious conditions and views, female education has a lot of hurdles. Absolutely. What do you think that this system It would be exists. the answer to this question also? Absolutely, it is. It is demonstrating. Yes. It is demonstrating. If you see the 57% of the enrollment is of women, and it's empowering women, and most of the women are taking courses like education Yeah. in the field of education. I think our larger percentage of women is enrolled for our courses which belong PTC, to- CT, B.Ed, Yes, and MA absolutely. like this. That means that they are the teachers who are teaching in rural areas, in small towns. So we are indirectly also, helping the female education in those areas where there's a vacuum, Yes, of where course. there's a deficiency, and I've seen that. To be very honest, I've seen that it's not easy to pass the exams. They have to undergo a rigorous program of studies, periodical, assignments. And assignments you do, maybe I get the assignment done by you. But if I, as a rule is, if I pass, let's say, if I get 70% marks in my assignments, but in the final exam, which is like any Other system formal exams. system, if I get, let's say, 40%, then I fail. Yes, of course. It has to be balanced. Check and balances over there. Absolutely. So this means that it's not an easy exam to pass, because some people do perceive in Yeah. this way. It's easy It to is very pass, easy, but very it is easy. not It's like not. that. It's not. One thing more, sir. In 2010, there was a international conference at Badagali organized by Peshawar University. So I presented one concept paper over there, and Acha. that was about Open University. Acha. That Open University is playing the role of bridging different area people, different languages Yes. in this country. Yes. So what thing I would like to share, sir, with you, and it was very moving moment also. When I presented my paper, one white bearded scholar within that conference, he came up to the dais and he hugged me and he said, I am living in a remote village of Khyber Pakhtunkhwa and I know what Open University is. My 4 daughters graduated from this university. Mashallah. Look Now at that. they are in their home also and they are serving their nation also. So this is what people Absolutely. feel about Open University. Absolutely.
Absolutely. And you see, the amazing thing is that you go to any community and you do find people. Yeah. And they are not so obvious otherwise, because they don't go to the institution, but they are within their own homes and they're studying, they're learning.